دیکھیں دوستو، یہاں پہ جو مین پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ ہے معاشرتی اور اخلاقیاتی پرابلمز معاشرے کے اندر، جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ ہم نے تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دی، ہم نے اپنے لڑکے لڑکیوں کو ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم فل، مطلب ساری ڈگریاں کرا دی، لیکن آج بھی اگر ہم پوچھیں کہ کیا ہم نے ان کی تربیت جو ہے اس میں کوئی ترقی کی ہے، کوئی اخلاقیات کو آگے بڑھایا ہے، تو جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ایسا کیوں کچھ نہیں کیا؟ ہم نے ہر شعبے میں ترقی کی۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے بچے مائکروسافٹ ایکسل، پاور پوائنٹ، فیس بک، فلانا سافٹ ویئر، میکینیکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز، ہر چیز کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور آج کے تمام والدین یہ بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، میں مڈل پاس تھا، آج میرا بیٹا جو ہے وہ ایم اے ہے، میں میٹرک پاس تھا، میرا بیٹا جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ آپ سے کریں گے، لیکن جب ہم ان سے دین کے بارے میں یا اخلاقیات کے بارے میں بات کریں گے تو اس پہ وہ خاموش ہو جائیں گے، اور اس طرح خاموشی اختیار کر کے اب یہاں سے جو ہے وہ ٹریک چینج کر دیں گے۔ اور ٹریک کیسے چینج کریں گے کہ اب وہ آگے آپ کو اپنی اولاد کی مثال نہیں دیں گے کہ انہوں نے اخلاقی اعتبار سے کیا ترقی کی ہے۔ اب وہ آ کے آپ کو صرف ایک مثال دیں گے کہ میرے نانا تہجد گزار تھے، ان کے نانا جو ہے وہ روزہ نہیں مس کرتے تھے، ان کے جو پڑنانا تھے وہ راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے تھے، وہ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، وہ یہ کرتے تھے۔ اگر آپ اس چین کو اوپر لیتے جائیں تو یہ وہی چین ہے جو اوپر جا کے آپ کے خلفاء سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گی۔ اخلاقیات کے اوپر ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور کے اوپر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ مذاق کے طور پہ یہ اگلے دن جو چیز ایک اس پہ چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک شخص نے دودھ میں پانی ملانے کے بعد جو پانی بچا وہ بیٹھ کے پیا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ آپ بیٹھ کے پانی کیوں پی رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیو۔ ہم اخلاقیات کے اس درجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو یہ سکھانا، یہ تربیت دینی چھوڑ دی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، اسلام کردار کے زور پہ پھیلا تھا۔ یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے، یہ کہانیاں بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ فیس بک کی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسکول میں سیکھ جائیں گے۔ گھر کے اندر آپ نے یہ واقعہ سنانا ہے کہ دعوت ذی العشیرہ کے اندر جب رسول خدا نے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں کریں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تھی اخلاقیات۔ ایک عورت جو ہر روز جس رستے سے رسول گزرتے وہاں سے اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینکتی، ایک دن اس نے نہیں پھینکا، آپ نے چند صحابہ کو ساتھ لیا، اس عورت کے گھر پہ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جو ہی اس نے دیکھا اور ڈر گئی، اور ڈر کے مارے اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ یا رسول، اس نے کہا کہ اے شخص، آج جب تو یہ دیکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، تو کیا تو مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے؟ تو اس پر رسول خدا نے اس عورت سے کہا کہ نہیں، میں تو تمہاری خیریت معلوم کرنا آیا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم نے میرے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ تو اس نے کہا کہ میں بیمار تھی اس لیے نہیں پھینکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے دین کا حکم ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ مشرف اسلام ہوئی۔ یہ کہانی ہم نے بچوں کو سنانی ہے۔ ہم نے بچوں کو یہ کہانی سنانی ہے کہ ایک بوڑھی عورت جب لکڑیاں کاٹ کے واپس آ رہی تھی اور اس سے چلا نہیں جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لکڑیاں اپنے کاندھے پہ اٹھائیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھے اور اس کو پانی پلایا۔ جب آپ جانے لگے تو اس نے کہا کہ اے شخص، تو بڑا نیک انسان ہے، میں تجھے ایک دعا دیتی ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تجھے محمد کے شر سے بچائے۔
کیونکہ وہ ایسا جادوگر ہے کہ وہ جس سے بات کرتا ہے وہ اس کی بات مان لیتے ہیں اور ہر کوئی اس کے جادو کے اندر پھنسا ہوا ہے. وہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے. آپ خاموش رہے. جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو اسی عورت نے پوچھا کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تو نے ذکر کیا. اس نے کہا کہ اگر تو محمد ہے تو تو راہ حق پہ ہے اور میں ابھی اسلام اور ابھی کلمہ پڑھتی ہوں. یہ کہانی ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو سنانی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہانی سنانی ہے کہ حضرت عمر خلیفہ وقت ہونے کے باوجود جب مسجد کے اندر کھڑے اور ایک کمزور لاچار نادار عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کا احتساب کرنا چاہتی ہوں, آپ بتائیں یہ آپ نے چادر کہاں سے لی؟ تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں, آپ نے اس کو کہا کہ تو بیٹھ, میں تجھے اس کا حساب دوں گا. یہ تھا وہ اخلاق. یہ وہ اخلاق پہ مبنی اسلام ہے. یہ وہ اخلاق پہ مبنی اسلام ہے کہ جب ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو حضرت علی قتل کرنے لگے اور اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, کہا جو تو آزاد ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ پہلے تو آپ مجھے قتل کرنے لگے تھے, جب میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھ اے شخص, پہلے میں نے تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا تھا, لیکن اب میں نے سوچا کہ شاید اس کے اندر میری اپنی ذاتی دشمنی, اناج اور غصہ شامل ہو, تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ اگر یہ تیرا دین ہے تو میں آج ہی ابھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں, اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ وہ کہانیاں ہیں, یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں جو ہم نے اپنی نئی نسل کو سکھانی ہے. ہم نے تعلیم کے میدان میں ضرور ترقی کرنی ہے. ہم پی ایچ ڈی, ایم اے, باہر کی کیمبرج وٹ ایور یونیورسٹی سے ڈگری لے, لیکن جو بیس ہماری ہے وہ دین مبین ہے, وہ دین اسلام ہے. اس کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از دی اونلی وے ٹو سکسیس.